کا جتنا بڑا یہ اسلامک سینٹر بن رہا ہے، اتنا بڑا یہ UK کا، تو بلکہ UK کا کیا یورپ کا بھی، آپ اتنی بڑی شخصیت اور اتنے قابل قدر شخصیت ہیں کہ آپ کے سامنے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم کہنا چاہیں گے. ایک دستار بندی کی تقریب تھی قرآن شریف کے حافظوں کی، تو ایک بہت بڑے PhD ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ وہ آپ آ کے چیف گیسٹ بن جائیں. وہ آ گئے جی. لیکن جب وہ چیف گیسٹ بطور جب وہ قرآن شریف کے حافظ قرآن سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تقریر کروں گا لیکن میں انگلش میں کروں گا. اچھا. سب بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ تو اردو محفل ہے اور انگلش میں تو یہ بچے نہیں سمجھیں گے. ان کا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن تو حفظ کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان کو اس کا ٹرانسلیشن نہیں معلوم، ان کو تفسیر نہیں معلوم. تو اس کے لیے کسی سینٹر میں جائیں اور ادھر قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں. یہی ان کے کام آئے گا. کل یہ اس پہ لیکچر دے سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آج کل جتنی نوجوان نسل ہے وہ ہمیں بلکہ اپنی اولاد کو یہی کہنا چاہیے کہ اس طرح کے اگر سینٹر بن رہے ہیں اور وہ بھی KG سے ان کے سینٹر میں بن رہے ہیں، تو وہ بھی 6 منزلی عمارت میں بن رہا ہے، تو ادھر تو ہر ایک کو یہاں پہ پہنچ ہو جائے گی کہ وہ قرآن سیکھے اور اس پہ پھر عمل بھی کر سکے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. مجھے ایک دم مقصد کے ساتھ. آپ کی انگلش والی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ اس میں ایک بات جو ہے نا وہ بھی پیر صاحب کو 10 بدس درخواست کرنی چاہیے کہ بچے بھی آنے دیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ اس سینٹر میں ایک میرج بیورو بھی مسلمانوں کے لیے کھولیں. یہاں پہ بہت بڑی جو ہے تعداد کے جو مسلمان بچے اور بچی ہیں وہ رشتوں کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کیونکہ یہ اتنا بڑا سینٹر ہے، یہ سینٹرلی نیوکلیس بن سکتا ہے سارے برطانیہ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے سینٹر میں ان کو اپنے سیٹلائٹس بنانے پڑیں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑی سروس ہوگی. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہاں سے جو بچیاں آتی ہیں اگر یہاں پہ شادی ہو کے وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور یہاں سے اگر لڑکا وہاں جاتا ہے اور وہ لڑکی جاتی ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے میرج بیورو اس سینٹر میں ہوگا انشاءاللہ ہوگا بھی، تو اس سے یہ ہے کہ دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ اپنی زندگی ہمارے پاس اچھی رشتے گزار بہت سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے اویلیبل کہ کون کون کہاں کہاں. بھائی کو مائک دیجیے گا. حضرت آپ کیا اسلامک کنٹریز میں دیکھی ہوں گی بہت زیادہ، اور اب یہ غیر اسلامک کنٹری ہے حالانکہ، لیکن یہاں پہ اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنے یہاں کے اپنے مسلم کمیونٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہو، وہ عربی ہو، صومالین ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر یعنی گلف کنٹریز کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کو اس پہ آنا چاہیے اور اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اتنی محنت کے بعد پیر صاحب نے جتنی محنت کی 12 سال کا اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے چلنا ناممکن سی بات ہے. 25 سال کی ایک نسل ہوتی ہے، آدھی نسل انہوں نے انتظار کیا اس بات کا کہ یہ اپروو ہو جائے. بلکہ بچہ بڑا ہو کے 12 سال کا ہو گیا تو بڑا ہو جاتا ہے، 10th کلاس میں چلا جائے. لیکن اتنی کمیونٹی کے لیے اتنی بڑی خدمت، اور وہ بھی اتنے UK سے گورنمنٹ سے اپروول لے کر بہت مشکل، جیسے کہنا اگینسٹ دا ونڈ لڑ رہے ہیں یہ. بالکل مخالف ہوا میں لڑے ہیں. ہاں بالکل، مخالف ہوا جو ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اس میں چلنا بہت مشکل. لیکن خدا کے واسطے جب کیا جائے نا تو اللہ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر یہ کسی اور کاروبار میں ہوتے یا دکان بنا رہے ہوتے تو 12 سال کسی دکان کا انتظار نہ کرتے، لیکن اللہ کے گھر کا انتظار. اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ کم از کم اپنے بچوں کے جو آگے آئندہ نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ آنے پر ان کو جلد از جلد اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بے شک یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. کالر سے بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر آئیے اور ان کے ہاتھ سے دلوائیے اور ان کو لاتے رہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے ہاتھ سے دیا ہوا جو ہے وہ یہ سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. جی السلام علیکم. کالر صاحب نے ایک بات کی کہ پاکستان میں یا اس جگہ پر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اتنے بڑے ادارے ہونے کے باوجود علم نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان اداروں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نہ اتنے اچھے جیسے آپ پاکستان سے آئیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایک ایک جگہ ہمیں بھی پتہ ہے. اس طرح کے ملک میں اتنا بڑا خوبصورت ادارہ بنانا اور پھر وہاں پہ یہ تعلیم دینا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ایسی طرح آپ نے ایسا پروجیکٹ کہیں پہ
दूसरे कंट्रीज में नहीं देखा होगा जितना यहाँ पे इतना खूबसूरत। हजरत ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी रहमत की है आप लोगों पे, बरतानिया में रहने वाले। अगर ये कोई हिंदू आके, कोई सिख आके, कोई ईसाई आके पाकिस्तान में कहे ना कि मैंने इतना बड़ा सेंटर बनाना है, हमारी हुकूमत की भी टांगे कहते हैं जी कहाँ पे टांग जाएंगी, और अवाम भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हमारे दिल बड़े नहीं है, इनके दिल बड़े हैं। ये बरकत की बात है बड़ी कि आपको ये फैसिलिटेशन मिल रही है, आप इसको इंटरनेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इल्म की कमी की वजह से अगर हम लोग पाकिस्तान में जो अगर एक दाने भुनने वाला है वो भी कुछ ना कुछ ठगी कर रहा होता है, कोई छोले बेचने वाला वो भी उसको कोई काफिर नहीं कह रहा खुदा ना ख्वास्ता कि तू ऐसा काम कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें अपने ईमान की कमजोरी है ना। सियासतदानों का ईमान बड़ा पक्का है हमारे, वो नहीं करते। वो तो ये बात आपने माननी है, हाँ बहुत अच्छी बात है, वो नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि मैंने वापस जाना है इसलिए मैं उनके हक में बात कहूंगा। एब्सोल्युटली वो नहीं करते, लेकिन शाह साहब